اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں شہر حیدرآباد کی سڑکوں پر، نوجوان جس طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، اور جس نوعیت سے یہ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں اور جو جاہلانہ حرکت کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک خارجی ناصبی مولوی ہے۔ میں اس بارے میں ہمارے السلام علیکم دوستو، آپ نے ابھی مولانا صاحب کا ویڈیو دیکھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اہل سنت الجماعت کے لوگ اس طرح کا جلوس نہ نکالے جس میں بےہودہ پن ہو اور شریعت کے خلاف ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ آدمی تک اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا اسلام ہم کو بےہودہ پن، بے حیائی اور شور کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دوستو، آج کل چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ، تبلیغی جماعت ہو، اہل حدیث ہو اور اہل سنت الجماعت کے جو کہنے والے ہیں، وہ سب لوگ ہمارے جامعہ نظامیہ کے خلاف، ہمارے علماء کے خلاف پڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو یاد رکھو، جامعہ نظامیہ ایسا مدرسہ ہے جس کو نبی نے ہندوستان میں خود قائم فرمایا ہے۔ اگر تمام دنیا کی طاقت بھی مل کر اس کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتے۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ مدرسہ قائم رہے گا اور اس کے علماء بھی قیامت تک آتے رہیں گے اور حق کا کام کرتے رہیں گے۔ جامعہ نظامیہ کے خلاف جو لوگ علماء کے خلاف جو مہم کر رہے ہیں، ان کو فتوے دے رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو گویا وہ اہل سنت الجماعت کے خلاف ہے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کوئی بھی اہل سنت الجماعت کی جامعہ نظامیہ کے علماء کے خلاف بولے، آپ ان کے خلاف ہو جاؤ، ان سے آپ رشتہ توڑ دو، ان سے تعلق توڑ دو، کیونکہ نبی کا فرمان ہے جو کوئی عالم دین کی توہین کرے گا، ان کے بارے میں برا بھلا کہے گا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کو پکڑ لے گا۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گئے تو غیب سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو 3 باتوں کی نصیحت کرو، ان کو بتا دو کہ ان کی عزت و ادب و احترام کرو۔ نمبر 1 والد کی، نمبر 2 عالم ربانی کی، نمبر 3 حافظ قرآن کی، اور یہ بھی فرما دو اگر کوئی ان کی توہین کرے گا تو میں غصے میں آ جاؤں گا، میرا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ اور یہ بھی فرما دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دنیا والے ہیں، یہ جو دنیا چل رہی ہے، یہ جو دنیا آج باقی ہے، جو اہل دنیا بھی باقی ہے، وہ صرف عالم ربانی اور حافظ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر یہ مٹ جائیں گے، ان کے سینوں میں قرآن نہیں رہے گا، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں بھی اس دنیا کو برباد کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے۔ ایک تو آپ کی مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے کہ آپ جنت میں آئیں، اور دوسری آپ کے 2 دوست حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اور تیسرا حافظ قرآن کی جنت مشتاق ہے۔ ہمارے مولانا مفتی صاحب جو ہے امریکہ میں اہل سنت الجماعت کا کام کر رہے ہیں۔ آج امریکہ ہو، باہر ملک میں بہت ساری جماعتیں ہیں، جو تبلیغی جماعت ہے وہ کام کر رہی ہے، اہل حدیث ہے آج امریکہ میں کام کر رہی ہے، ہر کوئی کام کر رہا ہے۔ ایک ہی آدمی ہے جو اہل سنت الجماعت کا جو کام کر رہا ہے، آپ ان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ آپ اہل سنت الجماعت کے ہیں یا نہیں ہیں۔ دوستو، آج ہمارے عالم دین کے بارے میں بول رہے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، جب کوئی آدمی عالم دین کے بارے میں خلاف بولتا ہے تو آقا کی اس حدیث کو دیکھنا ہوگا، آقا کے فرمان کو دیکھنا ہوگا۔ عالم دین کے بارے میں کوئی بھی برا بھلا کہتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ دیتا ہے تو وہ بھی اس کا حقدار ہوگا۔ دوستو، ہم کو چاہیے کہ ایسے چندے پر پلنے والے صاحبوں سے ان کی بات کو نہ سنیں اور ان کے خلاف ہو جائے، اور صحیح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور جامعہ نظامیہ کے دامن کو پکڑو اور علماء جامعہ نظامیہ کے دامن کو پکڑ کر رکھو۔ یاد رکھو، یہ جامعہ نظامیہ معمولی جامعہ نظامیہ نہیں ہے، یہاں پر کہ علماء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے، ان کے عقیدے پر بھی نظر ہے، ان جامعہ نظامیہ کے شاگردوں پر بھی آقا کی نظر کرم ہے۔ یہ جامعہ نظامیہ یوں ہی کسی نے قائم نہیں کیا، بلکہ مدینے سے اس کا حکم آیا ہے، اس کے حکم پر جامعہ نظامیہ کو بنایا گیا ہے۔
اب کوئی بھی نظامیہ کے خلاف ہوگا تو ہر کسی کو اہل سنت الجماعت کے جو بھی کہنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو دنیا کے سامنے اس کا چہرہ دکھایا جائے، اس کا حقیقی چہرہ دکھایا جائے کہ جامع نظامیہ کے خلاف آج بہت سے لوگ فتوے دے رہے ہیں، نظامیہ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ دوستو، صحیح حقیقتاً میں نبی کا کام کر رہا ہے۔ آج نظامیہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح کے فتوے دو، جب وہ نہیں دیتا تو اس کے بارے میں وہ خود فتویٰ دے رہے ہیں، نظامیہ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ دوستو، جامع نظامیہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ جلوس کے نام پر بے حیائی کرو، بے ہدا پن کرو۔ جامع نظامیہ یہ کبھی نہیں کہے گا، بلکہ جامع نظامیہ یہ کہے گا کہ ہم جو بھی کرے اسلام کے دائرے میں رہ کر کرے، اپنے نفس کی تکمیل نہ کرے۔ دوست، جامع نظامیہ کا فتویٰ بھی کبھی بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، بلکہ شریعت کے مطابق، شریعت کے بات پر، اسلام کے بات پر، قرآن پر اور احادیث پر جامع نظامیہ ہر بات کو کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظامیہ اس طرح کے فتوے دے، نظامیہ اس طرح کی بات کرے، نظامیہ یہ کرنے کی پرمیشن دے، نظامیہ یہ کرے، نظامیہ وہ کرے، نظامیہ ان سے ملے، نظامیہ اس سے نہ ملے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے اور ان کا حکم ہے، لیکن جامع نظامیہ اس سے دور ہے، کیونکہ یہ جامع نظامیہ کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ جامع نظامیہ ہندوستان میں واحد ایسا مدرسہ ہے جو نبی کے حکم سے قائم کیا گیا ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے عزت کی بات ہے، ادب کی بات ہے کہ جامع نظامیہ آج جو مدرسہ ہے وہ آقا کے فرمان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جامع نظامیہ کے علماء کو لمبی عمر دے اور ان کی سائے کو ہمارے ہندوستان پر باقی رکھے۔ دوستو، جامع نظامیہ کے علماء کے خلاف جو مہم کر رہے ہیں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ آج ہندوستان میں جو حالت خراب ہو رہی ہے، جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم آج ہمارے عالم دین کی ادب و احترام نہیں کر رہے، ہم امام کا ادب و احترام نہیں کر رہے ہیں، ہم حافظ قرآن کا ادب و احترام نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم عالم دین کی عزت کرو، میں تمہارا دنیا میں عزت و احترام رکھوں گا۔ آج دوستو، مسلمانوں کو اب واپس اپنے دین میں آنا ہوگا، مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف واپس آنا ہوگا، شریعت کی طرف لوٹ کر واپس آنا ہوگا، شریعت کو سمجھنا ہوگا، طریقت کو سمجھنا ہوگا۔ آج غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا۔ دوستو، آج جو لوگ علماء کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا ہے، ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے نہیں آتی ہے، وہ ایسی زبان لے کر آج عالم دین کے بارے میں، حافظ قرآن کے بارے میں بول رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر سنو، مولانا مفتی صاحب کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو یاد رکھو، جلد سے جلد اس کا عذاب بھی ان لوگوں پر نازل ہوگا۔ دوستو، مع السلام۔